یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ درس قرآن کی مجلس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوئے، اللہ قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 273 تک یہ 7 آیات ہیں آج کے رکوع میں، اور اس رکوع کا عنوان بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پچھلا بھی رکوع اسی عنوان پر اور آج کا رکوع بھی اسی وضاحت پر اور اسی بیان پر مشتمل ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تقاضے کیا ہیں، کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 267، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو طیبات میں سے۔ طیبات اللہ فرماتا ہے اپنے مال میں سے نہیں کہا، فرمایا انفقوا من طیبات، طیبات میں سے خرچ کرو۔ شریعت کی نظر میں طیب کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ہے پاک مال، لیکن شرعی لحاظ سے پاک مال کیا ہوگا؟ طیب میں 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ جو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں طیبات میں سے خرچ کرو، تو جو مال 3 باتوں پر مشتمل ہوگا وہ طیب ہوگا۔ نمبر 1، وہ حلال ہو۔ نمبر 2، وہ جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ اور نمبر 3، وہ عمدہ کوالٹی کا ہو، اچھی کوالٹی کا، ردی نہ ہو۔ ہم جو سخاوت کے حاتم تائی بنتے ہیں نا، جو گھر میں بیکار چیز پڑی ہوتی وہ صدقہ کر دیتے ہیں، وہ مانگنے والے کو دے دیتے ہیں، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہ سب کچھ پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہے۔ اپنے لیے پسند نہیں، جگہ بھی گھیر رہا ہے، وہ اس سے بھی تنگ ہیں کہ اس کو گھر سے نکالیں، ڈسپوز کریں، اب یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اللہ کے نام پر صدقہ کر رہے ہیں اس کو۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے لوگو، اے ایمان والو، خرچ کرو طیبات میں سے ما کسبتم، جو تم نے کمائے ہیں، اپنی کمائی میں سے جو طیب چیز ہے، جو حلال تھی تم نے حلال طریقے سے حاصل کی اور اس کی عمدہ کوالٹی ہے، اچھی حالت ہے، وہ خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ وہ مولانا صاحب کی ایک میں نے آپ کو شاید کچھ عرصہ پہلے بیان کی تھی بات ایک، تو مولوی حضرات جو ہے نا مناظروں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تنقید کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، پڑھا تو اس کو دوسرے پر اپلائی کر دیا، حالانکہ پڑھنا ہے اس کو اپنے اوپر لگانا ہے، مقصد اپنے اوپر لگانا، ہم دوسروں پر لگاتے ہیں۔ ہمارا المیہ مولویوں کا یہ ہے، اسی لیے ہمارے لیے مشکلات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نا چیک کر کے مرشد پکڑوں گا، پہلے اس پر نظر رکھوں گا، دیکھوں گا معمولات، پھر میں اپنا شیخ اختیار کروں گا۔
وہ گئے جناب، ایک بندے کی انہوں نے مشہوری سنی تھی، اس کے پاس گئے، رہنے لگ گئے۔ رات کو عشاء کے بعد وہ حضرت بیان کر رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ مولوی صاحب، اللہ کو اپنے سے اگر بہتر نہ سمجھیں تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا چاہیے اللہ کو۔ وہ کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو برابر شیء کو نہیں، اس کا تو ہمسر کو نہیں۔ لم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے تو ہمسر کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں۔ یہ آپ نے کیا کہ انہوں نے کہا آپ کو سمجھ آ جائے گی، آج نہیں آئی سمجھ۔ حضرت صاحب گئے جناب، اپنے بستر میں گئے، کھانا آ گیا، باہر سے ناک کرنے والے فقیر نے ناک کر دیا اللہ کے نام پر۔ اب حضرت صاحب کے دسترخوان پر 2 روٹیاں تھی، ایک باسی تھی ایک تازی تھی۔ حضرت صاحب نے جو باسی تھی وہ اٹھائی اور سخاوت کر دی، تازی آپ کھا لی، خود کھا لی۔ اب صبح جب ہوئے شیخ کی مجلس میں تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب سمجھ آئی، میں نے کل یہی بات بتائی تھی کہ اللہ کو آپ سے ہے تو افضل، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں، لیکن نہ بھی اوپر سمجھیں تو اپنے برابر تو رکھیں۔ آپ استغفار کر رہے تھے، اور اگر آپ اپنے برابر بھی اللہ کو رکھتے تو کم از کم آدھی باسی خود رکھتے، آدھی اس کو دیتے، آدھی تازی خود کھاتے، آدھی اس کو دیتے اللہ کے نام پر۔ آپ نے تو اپنے برابر بھی نہ رکھا اللہ کو، اس کو باسی دی خود تازی کھائی۔ تو سمجھانے کا انداز ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کا سمجھانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، وہ میٹھے انداز سے سمجھاتے ہیں، ایسے سمجھاتے ہیں کہ دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور تبلیغ کا انداز اور طریقہ ہے ہی یہ کہ اگلا اپنے دل کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، آپ اس کے اندر بیٹھ کر باتیں کرو، تبھی تو اس پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر اس نے آپ کو اندر آنے نہیں دیا، گلی میں کھڑا کیے رکھا، دروازے سے باہر ہی، کیا وہ آپ سے ہمدردی رکھتا ہے؟ آپ پر تو اس کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں آپ کو داخل ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو، عزت کو اپنے سے محفوظ ہی نہیں سمجھتا۔ اگر وہ سمجھتا تو آپ کو اکرام سے بٹھاتا، پھر بات کرتا۔ ایسے ہی ہے، اگر تبلیغ کے لیے اگر اس نے دل کا دروازہ کھولا اور ہم اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو اعتماد دلا دیا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں اپنا لالچ نہیں تیرا لالچ کر رہا ہوں، اپنا بھلا نہیں تیرا بھلا کر رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، میں بھائی کا نقصان دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو سارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں، اور تمہیں دوسرے سے معاملہ، جتنا بھی ایمان والے ہیں ان سے معاملہ تمہیں بھائی کی طرح کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ مال جو اللہ کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی 3 شرطیں ہیں، حلال ہو، جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، اور اچھی کوالٹی، اچھی عمدہ قسم کا ہو، اچھی حالت کا ہو۔ اور اگلی بات فرمایا جو تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اس میں یہ بھی اشارہ آ گیا کہ کمائی بھی پاکیزہ رکھو، اللہ کے نام پر دینا چاہتے ہو تو اپنے مال کو بھی پاک رکھو۔ ہمارا عجیب المیہ ہے، ہم اپنے جسم پر مکھی تو بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن ہمارا رزق گندگی پر مشتمل، حرام پر مشتمل ہوتا ہے، وہ مزے لے کر کھاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں حیران کر دے، کبھی بھی ناپاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ جو پاک روزی ہے، حلال روزی ہے، اس کے مقابلے میں یہ عیش و عشرت، خشک روٹی جو حلال کی ہے وہ ہرن کے ساتھ کھانے سے اور مرغے کے ساتھ کھانے سے اور طیور کے ساتھ کھانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ کیوں؟ حلال کی روزی سے جو آپ کی غذا بنے گی، آپ کا خون بنے گا، آپ کا جسم بنے گا، یہ جنت کا مہمان ہے۔ اور جو حرام کے مال سے جسم بنے گا
حدیث میں آیا کہ جو حرام سے جسم بنا یہ جہنم میں اس کی حقدار ہے، جہنم کا اس حصے پر حق ہے، اسی لیے تو جہنم میں ڈالا جائے گا لانڈری کے طور پر، وہاں سے صفائی کر کے پھر جنت میں آئیں گے، کیونکہ جنت میں گندگی نہیں جا سکتی، اور جو ماس اور گوشت اور خون جو گندگی پر جسم مشتمل ہے اس کو وہاں سے صاف کر کے لایا جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لانڈری ہماری نہ ہو تو سیدھا سا فارمولہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اپنے رزق کو پاک رکھو، طیبات پر مشتمل رکھو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی کمائی میں سے طیبات، پاکیزہ، حلال جائز ذریعے سے کمایا ہوا اور اچھی کوالٹی کا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے جو پیچھے لفظ آیا نا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی کا پاکیزہ مال خرچ کرو اللہ کے نام پر، یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ فرمایا اللہ نے اپنی کمائی میں سے، ورنہ ہر جگہ یہی آیا ہے کہ اے لوگو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو ایک طرف اشارہ آ گیا کہ کمائی تمہاری جو ہے جو کماتے ہو اس کو بھی پاک رکھنا ہے، حلال رکھنا ہے، اچھی کوالٹی کی۔ اب اگر اللہ کے نام پر اچھی کوالٹی خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم ناقص چیزیں کھاتے پھریں؟ اللہ اپنے غریب بندوں کے لیے صدقہ خیرات بھی ناقص نہیں پسند کر رہا، تو ہم اپنے لیے اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ عمدہ چیز اپنے لیے پسند کرو، اچھی کوالٹی کی پسند کرو، اور اپنے لیے پسند کرنے سے یہ بھی مطلب نکلا کہ دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرو، ان کو شاپر میں ناقص اور گلی سڑی چیزیں ڈال کر آنکھیں اندھی کر کے چال بازی کر کے نہ دے دیا کرو۔ ہمارے ہاں تو بس وہ سڑا ہوا حصہ نیچے ہوتا، اوپر پھول کی طرح چمکتا ہوا حصہ سبزی کا اور پھلوں کا ہوتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے۔ جب تک آپ چور کو سر سے پکڑ نہ لیں، موقع پر پکڑ نہ لیں، مانتا ہی کوئی نہیں۔ ایک دو پیس پکڑ کر دکھا دو، کہتے ہیں یہ تو ایسے خراب ہو گیا، حالانکہ ان کے ساری کوالٹی درجہ چہارم کا پھل ہوتا ہے جو اول درجہ کے ریٹ پر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، رزق نکالا ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو اللہ کے نام پر۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور دیکھو مال میں سے جو ناقص ہے، جو ردی ہے، جو بیکار ہے، اس کا ارادہ نہ کرو اللہ کے نام پر دینے کا۔ حالانکہ پیچھے بات ہوگی طیبات میں سے، لیکن دوبارہ اس کو وضاحت کر دی۔ طیبات میں تینوں چیزیں آ گئی تھیں کہ وہ مال خرچ کرو جو حلال ہو، جائز ذریعے سے آیا ہو اور اس کی عمدہ کوالٹی ہو، لیکن پھر بھی بتا دیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، جو ردی مال ہے، جو ناقص مال ہے، جو اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ نہ اللہ کے نام پر دو۔ اور آگے اس کی بات کی وضاحت کر دی، تنفقون مِمَّنْهُ تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے ردی مال نہ دو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اگر تمہیں دیا جائے فرض کرو تو تم اپنے لیے پسند نہ کرو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں چشم پوشی مجبوری سے اگر پکڑ لو، صرف نظر کرتے ہوئے تو الگ بات ہے، لیکن شوق سے وہ چیز خود کبھی تم نہ لو۔ گلی سڑی چیز آپ کو دے دی جائے کہ آپ یہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اچھی بلی چیز کسی کو دی جائے تو وہ اس میں نقص نکال رہا ہوتا ہے۔ مہمان بنے اور اللہ کی رحمت بن کر گئے تھے، کبھی بستر صحیح نہیں ہے، کبھی کھانا صحیح نہیں ہے، کبھی چائے صحیح نہیں ہے، تنقید ہے تنقید ہے تنقید ہے، اللہ کی ناشکری ہے ناشکری ہے ناشکری ہے۔ ہم سے وہ عادت ہی مسلمان سے چھن گئی کہ صبر شکر کر کے کھانے والی، یہ ناشکری ہے، کھانے پر تنقید کرنا۔ سنت یہ ہے پسند ہے تو کھا لو، نہیں تو ہٹا دو، اس پر تنقید نکتہ چینی نہیں کرنی، نقص نہیں نکالنا کھانے میں سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں نے اپنے باپ کو زندگی بھر دیکھا ہے، وہ کھانا کھانے شروع کرتے تھے اور بولتے ہی نہیں تھے، اور کبھی میں نے زندگی میں نہیں سنا ان سے مرتے دم تک
کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچ کم ہے، یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، بس جو آیا چپ کر کے کھا لیا اور کبھی اس پر بحث ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کی۔ اللہ ایسی عادات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کی نعمت، اللہ کے رزق کی عزت کرنی ہے، اور پھر نوالا ہاتھ سے گر جائے، شریعت کہتی اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اور اس کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی اس کو اتارو اور اس کو کھاؤ۔ عجیب مزاج ہمارے ہو گئے ہیں کہ ہم نفاست پسند زیادہ ہو گئے ہیں، نفاست پسند بنتے بنتے حرام پسند بن گئے، لیکن نفاست نہ آئی ہم میں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو اس کے لیے ردی کا ارادہ نہ کرو، ردی مال نہ دو اللہ کے نام پر۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اگر وہ مال تمہیں دیا جائے تو تم خود اپنے لیے اس کو پسند نہ کرو، سوائے اس کے کہ چشم پوشی کرتے ہوئے تم لے لو، درگزر کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور اصل بات یہ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو اور جان لو اور جان رکھو کیا، ان اللہ غنی حلیم، ان اللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ مجبوری کے تحت نہیں مانگ رہا تم سے، اس لیے نہیں مانگ رہا کہ جس کے لیے وہ مانگ رہا ہے کہ اس پر خرچ کرو، غریب پر وہ تمہیں دے سکتا اس کو دے نہیں سکتا، وہ غنی ہے، وہ تم سے زیادہ غنی اس کو کر سکتا ہے جس کو چاہے۔ الغنی المغنی، غنی کا مطلب ہے خود بے نیاز، اور مغنی اس کو کہتے جو دوسروں کو بھی بے نیاز کر دے۔ وہ چاہے تو جس فقیر کے لیے تمہیں ترغیب دے رہا ہے، ایک دو میں تمہیں 700 دوں گا، تمہیں 1000 دوں گا، تمہیں اتنے گنا دوں گا، وہ اس کو خود نہیں دے سکتا۔ یہ تو تمہاری عزت افزائی رب کائنات کر رہا ہے کہ اس کا دیا ہوا رزق تمہارے ہاتھ سے آگے چل رہا ہے، تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تو کسی کے مقدر تھا۔ اللہ نے کہا جس کا حصہ دے دو، حقدار کو دے دو، بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، بہن بھائیوں پر خرچ کرو، ہمسایوں پر، ضرورت مند، حاجت مند، محتاج، بیمار پر، مسافر پر خرچ کرو۔ یہ ان کے مقدر کا بھی، تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہاتھ سے ان پر، تمہارا ہاتھ اوپر والا بنا ہوا ہے، نیچے والا نہیں بنا۔ ارے تم تو اسی پر ہی جھوم جاتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میرا ہاتھ اوپر والا ہے۔ اے رب تیرا شکر ہے کہ نیچے والا نہیں تو نے بنایا، اوپر والا بنا دیا ہے، اور اس نے اوپر والا بنایا اور تیری جان نکلی جا رہی ہے اس کے نام پر خرچ کرتے ہوئے۔ وہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں نہ صدقات کی، نہ خیرات کی، نہ نمازوں کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نفع دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں نقصان سے بچاتی ہیں، ان سب چیزوں کے ہم محتاج ہیں۔ نماز کے ہم محتاج، روزے کے ہم محتاج، ہر نیکی کے ہم محتاج ہیں کہ یہ ہمیں جہنم سے بچائے گی، یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ پلسرات کی پکڑ سے بچائے گی، یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اس کے محتاج تو ہم ہیں، اور اللہ تو کریم ہے، وہ نواز رہا ہے ہمیں۔ ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں سراہا گیا ہے۔ اس کی تعریفیں کرنے والے تو فرشتے بے شمار ہیں، مخلوق بے شمار ہے، شجر حجر پتا پتا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا بھی بتا دیا کہ یہ تمہیں شیطان نہیں خرچ کرنے دیتا۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی ہیں، پورے بندے کا بس چلے تو پورے ملک میں لائٹیں لگا دے، بس نہیں چلتا، گلی پوری کی پوری لائٹنگ ہو جاتی ہے، بلب لگ جاتے ہیں، روشنیاں لگ جاتی ہیں، اور قرض لے کر اتنے بڑے بڑے فنکشن کرتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر
اور اب تو مرنے کے بعد بھی کارڈ اور ہوٹلوں میں فنکشن ہوتے ہیں، 7واں 40واں اور کیا سب کچھ ہوٹلوں میں ہوتا ہے، کارڈ آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ گیدرنگ جمع کی جاتی ہے اپنی طاقت شو کرنے، پاور شو کرنے کے لیے، اپنے تعلقات شو کرنے کے لیے، دکھاوا سارا بن گیا۔ وہاں پہ تو کبھی ہاتھ رکتا نہیں ہے خرچ کرنے میں، لیکن جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حتیٰ کہ وہ گانے والیوں پر ایسے پوری دفتری پھینک دیتے ہیں کھول کر، وہاں پہ شیطان ایسا جادو ڈالتا ہے کہ یا علیہ السلام کا سر قلم کر کے ایک گانے والی کو تحفتاً دے دیا گیا، ایسے شیطان ورگلاتا ہے۔ وہاں پہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے یار، میں کیا کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی پھر 100 وسوسے، ابھی بجلی کا بل دینا ہے، ابھی بچوں کی فیس دینی ہے، ابھی دودھ کا بل دینا ہے، ابھی کرایہ دینا ہے، ابھی فلاں دینا ہے، ابھی فلاں دینا ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی اپنے لیے رکھنا بھی ہے، سارا خرچ ہی نہ کر دیں۔ یہ سارے وسوسے اور خیالات اندر بیٹھا ہوا دشمن دلاتا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو۔ کبھی شادی بیاہ اور فضولیات، شیطانیات، رسومیات میں کبھی نہیں خیال آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پیسے کو آگ بم چلا رہے ہیں، بم، حتیٰ کہ شب برات پہ بھی بم چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فرشتہ نیچے نہ اتر آئے رحمت لے کر۔ اس دن فرشتوں نے اترنا ہوتا ہے، نیچے سے شیطان بمباری کروا رہا ہے کہ فرشتوں نے اترنا، آج اترنا ہی نہ دو تم، کہیں رحمت نہ آ جائے، اللہ کی رحمت۔ اور پھر شادی بیاہ پہ بم چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مال کو آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ذی شعور، ذی عقل، جو دوسروں، یہ جو آسمانوں پر کلندے ڈالنے والا انسان ہے، اس کی مت ایسے ماری جاتی ہے کہ مال کو آگ لگا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ایمان بھی پیچھے چلا جاتا ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال خرچ ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دستی آ جائے گی، مالی بحران آ جائے گا، ادھر بل دینا، یہ بل کیسے دو گے، واجبات کیسے ادا ہوں گے، اپنے پاس رکھو، سارے نہ اللہ کے نام پر دے دو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کمال کا لفظ آیا، بے حیائی، یعنی اللہ ہوتے ہوئے، مال پاس ہوتے ہوئے اللہ کے نام پر نہ خرچ کرنا، قرآن کہہ رہا ہے یہ بے حیائی کی عادت ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیا بنا رہا ہے کہ ضرورت مند تمہارے سامنے اور تمہاری جیب میں پیسہ ہوتے ہوئے نکل نہیں رہا، تم اتنے بے حیا ہو گئے، کہاں گیا تمہارا ایمان؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مومن ایک دیوار کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی، یہ مضبوط کرتے ایک دوسرے کو۔ سارے مومن ایک جسد کی مانند ہیں، جیسے ایک حصے کو درد ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ کہاں گئی تمہاری تعلیمات اللہ کے اور اللہ کے رسول کی؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیا بنا کر چھوڑتا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرنا، غیر اللہ کے نام پر اڑا دینا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنی جناب سے فضل کا، اللہ فضل کا وعدہ کرتا ہے اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل کا کیا مراد ہے؟ کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو یہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ اس میں تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا، اللہ اپنے خزانوں سے اور عطا فرمائے گا، آخرت میں بدلہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضائع نہیں جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ حالانکہ ظاہری مشاہدہ اس کا الٹا ہے، دنیا داری کا مشاہدہ الٹا ہے کہ سود پر پیسے دیے ہوئے بڑھتے رہتے ہیں، اس میں برکت نہیں رہتی، اللہ کا فضل نہیں رہتا۔ جو اللہ کے نام پر صدقات و خیرات دیے جاتے اس مال میں برکت آ جاتی ہے۔
تو فرمایا واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اللہ تمہیں ترغیب دیتا ہے، مغفرۃ منہ، کہ تم سے گناہ تو ہونے ہی ہونے، اللہ بخشتا رہے گا، اللہ کے نام پر خرچ کرو گے تو اللہ بخشتا رہے گا، وہ فضلہ، اور اپنا فضل عطا فرمائے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے پاس بڑی وسعتیں ہیں، بڑے وسیع خزانوں کا مالک ہے۔ یہ جو تم حیران نہ ہونا کہ 1 سے 700 گنا تک کی بات ہے، بلکہ کچھ روایات میں آیا کہ ایک نیکی 700 تو قرآن میں مثال سے بیان کر دیا، حدیث میں آیا کہ 20,000 تک، 20 لاکھ تک ایک نیکی کرو تو اس کا 20 لاکھ تک گناہ اجر ملتا ہے۔ اور اس کی مثال علماء نے بیان فرمائی کہ جیسے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے کے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں، اور جنت میں ایک گھر بنتا ہے، صرف چوتھا کلمہ پڑھ کر بازار میں داخل ہونا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے۔ یہ تو بات ایمان کی ہے نا، اگر اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑے خزانوں والا ہے، اس کے نام پر خرچ کرنے سے دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں فضل اور برکت عطا فرمائے گا، آخرت میں جزا اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت، دانائی عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ دانائی، جو شریعت میں تعریف کی گئی ہے، وہ مضبوط علم جو بندے کو عمل پر مجبور کر دے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں عموماً دیا کرتا ہوں، آج بھی وہی دینے لگا ہوں، کہ بجلی کی تار کو، ننگی تار کو ہم کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ کیونکہ ہمارا علم اس کے بارے میں اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ہاتھ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا ہمارا علم، کہ یہ پھڑکا دے گی۔ اگر ننگی تار کو، بجلی کی تار کو ہاتھ لگایا تو اس نے پکڑ لینا اور چھوڑنا نہیں مرتے دم تک۔ پھر یہ جو ہمارا علم اور مشاہدہ اس کے بارے میں، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں روک لیتا ادھر بڑھنے سے۔ ایسا مضبوط علم جو بندے کو عمل پر لگا دے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ حکمت جو ہے، یہ صحیح علم ہے، یہ جو مضبوط علم ہے، یہ جو صحیح عمل پر لگانے والا علم ہے، یہ اللہ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤتی الحکمۃ، اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو تو ڈھیروں خزانے عطا کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ علماء فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دین کا علم رکھنے والا اپنے آپ کو دنیا کے مالداروں سے کمتر اور کوہتر سمجھے، یہ تو اس کی کم فہمی ہے اور دین کی توہین ہے۔ ورنہ جتنا مال، جتنا امیر یہ ہے، دین کی حکمت اور دین کا علم رکھنے والا جتنا دولت مند ہے، اتنا دولت مند کون ہوگا؟ جس کے پاس جنت کے خزانوں کا علم ہے، جس کے پاس اللہ کی رحمت کا علم ہے، جس کے پاس بخشش کے خزانوں کا علم ہے، جس کے پاس شیطان سے بچنے کا علم ہے، اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو اس کو گویا ڈھیروں خزانے عطا کر دیے گئے۔ اگر یہی بات میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم دن رات قرآن پڑھنے لگ جائیں کہ حکمت کا خزانہ یہی ہے، ہم دن رات اس کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، سوچنے لگ جائیں، غور و فکر کرنے لگ جائیں کہ حکمت کے خزانے تو سارے قرآن میں ہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ یہ جو نصیحت کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایسے کرو ایسے نہ کرو، شیطان یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، تو یہ جو نصیحت آموز باتیں کی جا رہی ہیں، ان کو صرف وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو عقل سے پیدل ہے۔ ان کے آگے آپ، بچے کے آگے آپ موتی رکھ دیں، ہیرے رکھ دیں، مٹی کا کھلونا رکھ دیں، اس کے لیے برابر ہے، اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اس کو قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔
ایسے ہی ہمارے سامنے یہ ڈھیروں حکمت کے خزانے رکھ دیے گئے اور ہم ان کی قدر نہیں کر پا رہے. وما انفقتم من نفقۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پر، اور نذرتم من نذر، یا تم کوئی نظر مانتے ہو اللہ کے نام پر، کوئی خرچ کرتے ہو صدقہ یا نظر مان کر اس کو پورا کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو جان لو کہ بے شک اللہ کو پتہ ہے تمہارے خرچے کا بھی، تمہاری نظر کا بھی، کہ تم نے نظر مانی ہے. یہ نہ ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں اللہ تک ہماری خبر پہنچی ہے کہ نہیں، میں خرچ کر رہا ہوں، روپیہ کر رہا ہوں یا نظر مان رہا ہوں، اللہ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، میری یہ محتاجی تھی، اللہ جانتا ہے. فإن اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. لیکن شرط وہی ہے جو جمعے پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ نظر اللہ کی عبادت ہے، نظر منت اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی، یہ عبادت میں شامل ہے. اللہ صرف اللہ کی نظر اور منت مانی جا سکتی ہے. اے اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ بیمار ہے، میری یہ مشکل اگر یہ حل ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا 100 روپے صدقہ کروں گا، یا میں حج عمرہ کروں گا، یا میں قربانی کروں گا، یہ نظر، یا میں روزہ رکھوں گا. یہ نظر ماننی ہے اللہ کے آگے، یہ اللہ کی عبادت ہے. جب وہ کام ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنا لازم ہے. یوفون نذورہم، حج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی شان یہ کہ یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں جو نظر ماننی تھی. وما انفقتم من نفقۃ ونذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کے نام پر، تھوڑا یا زیادہ، یا نظر مانو گے، اللہ کو سب کو پتہ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر یعنی جو اللہ کے دین کے خلاف چلیں گے، جو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پر خرچ کریں گے، جو اللہ کے نام کی نظر نہیں مانیں گے، غیر اللہ کے نام کی نظر مانیں گے، تو یہ ظالموں میں آ جائیں گے. وما للظالمین من انصار، اور انہیں پھر قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ملے گا. ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، اعلانیہ دو لوگوں کے سامنے، یہ بھی اچھا ہے. وان تخفوها، اور اگر تم ان کو خفیہ رکھو، وتؤتوا الفقراء، اور فقیروں کو، فقراء کو، تنگ دستوں کو، غریبوں کو صدقات دو خفیہ ہاتھ سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. دونوں طرح کی اجازت دے دی شریعت نے. اگر ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر خفیہ دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب علماء نے اس میں تفریق کر دی کہ کون سے صدقات ظاہر دینے، کون سے خفیہ دینے. جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یا نظر مانی آپ نے، یہ واجب صدقات ہے. ان کو تو ظاہری طور پر دینا ہے کہ یہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، تاکہ دیکھنے والوں کو ترغیب ملے، انہیں بھی پتہ چلے کہ ذمہ داریاں ہم نے بھی ادا کرنی ہیں. اور جو نافلہ صدقات ہیں، ویسے صدقہ خیرات کرنا تو وہ ایسے دینا ہے کہ دائیں سے دیں بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے دینا. نفلی صدقات ایسے دینے ہیں، اور جو واجب فرض ہیں ان کو اعلانیہ دینا ہے. یہی حکمت نماز میں بھی ہے. نماز کے بارے میں جماعت کے لیے فرض مسجد میں، اور جو نوافل اور سنن ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسجد نبوی کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا فرض ادھر پڑھو، اور جو باقی نفلی نماز ہے وہ اس مسجد میں پڑھنے کی نسبت گھر میں پڑھو، زیادہ ثواب ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کیا ہوتا ہے؟ مردے نماز پڑھتے ہیں. تو جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی اس کو حدیث کی مثال میں ویسے ہی قبرستان قرار دے دیا. وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. بلکہ باقاعدہ ایک باب ہے حدیث کی کتابوں میں، باقاعدہ ایک باب ہے مسجد بیت، گھر کی مسجد. بڑے افسوس کی بات ہے، ہندوؤں کے ہر گھر میں مندر ہوتا ہے لیکن مسلمان کے ہر گھر میں مسجد نہیں ہے.
حالانکہ حدیث کی کتابوں میں مسجد بیت کا ذکر ہے. کاش ہم گھر بناتے وقت نماز کے لیے جگہ مسجد بنا دیں کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے گی, وہاں پہ کتابیں, دینی کتابیں ہوں, قرآن پاک ہو, تفسیر ہو, وہاں پہ نماز کے لیے کوئی چیز بچھا دی گئی ہو, قبلے کی سمت کا تعین کر کے نشان لگا دیا گیا ہو, تاکہ گھر والے, عورتیں, بچے ہمیں اب جب ضرورت پڑے وہاں پہ نماز پڑھیں. باتھ روم کے لیے لیٹرینیں تو لگتی ہیں, ایک نہیں دو لگا لو, ضرورت پڑے گی, نماز کی ضرورت نہیں, اس کے لیے اہتمام نہیں ہوتا. یہی ہمارے گھروں کا المیہ ہے. تو فرمایا اگر صدقات ظاہر کر کے دو تو بہتر ہیں, لیکن اگر خفیہ دو تو یہ زیادہ تمہارے حق میں بہتر ہیں. فَخَيْرُ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ مٹا دے گا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, تمہارے صدقے سے تمہارے گناہ. اب کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ اور یہ تو پیکج ہے, مفت میں پیکج ہے یار, چند روپوں سے گناہ مٹ رہے ہیں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تمہارے صدقے سے, اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی برکت سے تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر, اور اللہ تعالیٰ بڑا باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب ہوا ایسے کہ مسلمان خرچ کرتے تھے, انہوں نے کہا جی مسلمانوں پر ہی خرچ کریں گے, کافروں کو تو ہم نہیں اپنا مال دیں گے کیونکہ یہ ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ نے فرمایا لیس علیک ہداہم, اے میرے نبی ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کے ذمہ نہیں ہے, نہ آپ کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ان کو ہدایت یافتہ بنانا, نہیں. وما علی رسولنا الا البلاغ, ہمارے رسول کی ذمہ داری ایک ہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دے بس. آگے کو مانے نہ مانے, عمل کرے نہ کرے, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیس علیک ہداہم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ ہدایت تو اللہ کی مرضی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر, مسلمان مسلم کافر جس کو بھی تم اللہ کے نام پر دو گے, انسان کی خدمت کرو گے, ارے وہ تو کتے کو پانے پلانے والی جو تھی بے حیا عورت, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. انسان تو کافر ہے, چاہے کافر ہے, تو فرمایا وما تنفقوا من خیر, تم مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے فلانفسکم, یہ تمہارے اپنے بھلے کے لیے ہے, اس کا تمہیں فائدہ ہوگا. وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ, اور تم تو خرچ کر رہے ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے, تمہیں کیا لگے آگے کون ہے, یہ آگے کالے رنگ کا, سفید رنگ کا, چھوٹے قد کا, بڑے قد کا ہے, کون سی قومیت کا ہے, کون سے علاقے کا ہے, کون سی نسل کا ہے, کون سے دین کا ہے, اس سے کیا تمہیں لگے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, تمہاری تو یہی خواہش ہے, تمہاری تو یہی محنت ہے, تمہاری تو یہی طلب ہے کہ اللہ کو راضی کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ہیس پکا ہوا تھا, حلوہ کھجور کا ہوتا ہے, بڑا جنٹری کی وہ ڈش ہوتی ہے, تو پکا ہوا تھا, بیٹھے ہوئے تھے, فقیر نے ناک کیا تو اس کو دے دیا. اب ایک ساتھی جو بیٹھا, آپ امیر المومنین تھے, ایک ساتھی بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین, آپ نے اس کو دے دیا, اس کو کیا پتا ہیس کیا ہوتا ہے, اندھا کیا جانے بسنت کی بہار, تو اس کو کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی نے, اس نے کبھی کھایا ہی نہیں, وہ اپریشیٹ نہیں کر سکے گا کہ کتنا بڑا انعام آپ نے اس کو دیا ہے. فرمایا جس کے لیے دیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا دیا ہے. یہ پہچانے نہ پہچانے, وہ پہچانتا ہے جس کے نام پر دیا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم سب خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. قرآن پڑھتے نہیں, قرآن کھولتے نہیں, قرآن سمجھتے نہیں. قرآن کو سینے سے لگایا صحابہ کرام نے, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لکھ دیا, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو فرمایا
وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم تو خرچ کرتے ہی اس لیے ہو کہ اللہ کی رضا تمہیں مل جائے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے یوفا الیکم، وہ تمہیں پورا پورا بدلہ اس کا دیا جائے گا، پوری پوری جزا دی جائے گی، پورا پورا ثواب دیا جائے گا، لوٹایا جائے گا تمہیں. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے خرچ کیا ہوگا کہیں لکھنے سے رہ گیا، تم نے خرچ کیے تھے 100 روپیہ اور وہاں پہ ایک صفرہ نہ لگا 10 لکھے گئے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا. وانتم لا تظلمون، کوئی چیز بھی مس نہیں ہوگی. اللہ جانتا ہے سب کچھ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، آج کی آخری آیت. پہلے تو تھا کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو، اب ایک جماعت کا خاص ذکر کر دیا کہ ان پر خرچ کرو. للفقراء، یہ جو اللہ کے نام پر صدقات و خیرات ہے یہ ان فقیروں کا حق ہے، ان کا بھی حق ہے. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ، کتابوں میں 300 کی تعداد آتی، 700 کی بھی آتی ہے، تھوڑی کم و بیش مختلف فگر آتا ہے، کہ یہ جو ایسے صحابی تھے جن کے بیوی بچے نہیں تھے، جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ مسجد میں، مسجد کے تھڑے پر، اصحاب صفہ ان کا نام ہے، صفہ تھڑے کو کہتے ہیں، بس وہ تھڑے پر بیٹھے رہتے تھے، دین سیکھتے رہتے، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے رہتے. اگر کوئی حکم ہوتا کہ جنگ کے لیے جانا ہے تو تلواریں پکڑتے اور چل پڑتے، واپس آتے تو بیٹھ جاتے، نہ کماتے اور نہ ہی ہاتھ پھیلاتے. قرآن میں اللہ نے ان کی بیان فرمائی ہے، ان کی صفت اور شان، کہ وہ ایسے، حالانکہ بے مال ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، لیکن رہتے ایسے ہیں کہ نادان ان کو غنی سمجھتے ہیں، مانگتے ہی نہیں کسی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے تھے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی بھوک کی وجہ سے. 3 دن. ہم کم از کم 3 سے 4 ٹائم ایک دن میں کھاتے ہیں، رات علیحدہ ہو گئی، اور اگر ان میں سے ایک ٹائم کا مس ہو جائے نا تو اندر بس گڑبڑ ہونے لگ جاتی ہے. اسی لیے روزہ قیامت بن کر آتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، کیونکہ انہیں کھانے کی، وہ سوچتے ہیں نا کہ اب 15 گھنٹے کھانا پینا رکنا ہے، سگریٹ پانی سے رکنا ہے، تو ان کو قیامت نظر آتی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ پل صراط بھی 500 سال کا سفر ہے، وہ بھی بڑا مشکل ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ موت کے مرحلے سے گزرنا ہے. اگر نہیں کسی نے سوچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نزاع کا عالم تھا وہ حدیث پڑھ کے دیکھ لو، شیشہ ہو جائے گا کہ کتنا آسان عمل ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ قبر کی منزل سے بھی گزرنا ہے. ارے ہم تو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے. ارے دنیا کے سارے دکھ جمع کیے جائیں تو ایک موت کا دکھ ان سب سے بڑا ہے، اور موت کے دکھ سے قبر کا دکھ بڑا ہے، قبر سے حشر کا دکھ بڑا ہے، حشر سے پل صراط کا، پل صراط سے دوزخ کا. آگے قدم قدم دکھ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے راستے میں بیٹھ گیا تاکہ میں سوال پوچھوں کسی سے، دینی مسئلہ پوچھنے اس بہانے سے کہ شاید کوئی کہ ابو ہریرہ تجھے کھانا کھلاتا ہوں. ایک گزر گیا صحابی، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دور سے کہنے لگا ابو ہریرہ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ. مجھے لے کر گھر تشریف لے گئے. گھر جا کر پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کھانے کا. ہمارا یہ تو شہروں میں تو 1 مہینے کا ہم سامان لے کے آتے ہیں نا، گھروں میں رکھتے ہیں. گاؤں میں سال کے دانے اور غلہ اکٹھا پڑا ہوتا ہے، سال سے بھی 1.5-2 سال کا اکٹھا ہوتا ہے. چاول ہو گئے، گندم ہو گئی، یہ سال سال کے پڑے ہوتے ہیں. اور اتنی غنا بھی ہمیں نہیں آتی، اتنا ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بھوکی ہماری ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں تھا.
زوجہ محترمہ نے بتایا کہ جناب ایک پیالہ دودھ کا ہدیۃً تحفۃً آیا، بس وہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، آئے، فرمایا باقیوں کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 80 لوگ تھڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے جب آپ نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ بلا کر لاؤ تو میں اندر سے ڈول گیا، میں نے کہا اب انہوں نے مجھے کہنا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ، میں پھر رہ گیا، وہ دوسرے پر ختم ہو جائے گا یا تیسرے یا چوتھے پر، میں تو پھر رہ گیا، مجھے اپنی فکر تھی۔ جب سب کو لے آئے ایسے دائرے میں بیٹھ گئے، حلقہ بنا لیا، فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ، سیدھے ہاتھ سے پلانا شروع کیے۔ پہلے نے پیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پیتے جا رہے ہیں، پیالے میں دودھ اتنا کا اتنا ہی ہے۔ 80 لوگوں نے پی لیا، دودھ اتنا کا اتنا ہی۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی، میں نے پیا۔ دوسری بار کہا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، ابو ہریرہ اور پی، میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو جگہ نہیں بن رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ خود پکڑا، بسم اللہ پڑھ کر منہ لگایا اور اس کو ختم کر دیا۔ 3 دن کے کہتے ہیں میں بھوکا پیاسا بھوکا تھا اور میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اپنے مال ان پر خرچ کرو جو اللہ کے دین کی خاطر روکے گئے ہیں۔ اس سے علماء نے نکالا ہے کہ جو دین کی خدمت کرنے والا طبقہ ہے ان پر مال خرچ کرو، وہ اپنی توانائیاں دین کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی عمریں دین کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے وسائل دین کے لیے لگا رہے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر لگاؤ جو اللہ کے نام پر روکے گئے ہیں، جو دنیاوی کمائی کی طرف دھیان نہیں دیتے، اللہ کے دین کی طرف اور جہاد کی طرف دھیان رکھتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تجارت، مال، سفر، ایسا کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، صرف دین کی خاطر جمع بیٹھے ہیں مسجد نبی میں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفف، ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے نادان لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں کہ یہ تو غنی ہے، آج تک انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ یار جب سے ہم نے دیکھا ہے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے سردی لگ رہی، مجھے گرمی لگ رہی، مجھے کبھی کسی کے سامنے کہا ہی نہیں، کیونکہ جس کے سامنے کہنا ہے اس کے سامنے وہ کہتے تھے، اور دوسروں کے سامنے کہہ کر اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ کون دے سکتا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اس لیے اس اللہ نے فرمایا ان پر خرچ کرو۔ تعرفہم بسیمہم، اے میرے نبی آپ تو ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ بھوکے ہیں یا ان کو ضرورت ہے یا ان کو حاجت ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں لپٹ کر، وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یہاں پہ تو مانگنے والا پیچھے لگ جائے تو آپ کو گھر تک آپ کا پیچھا کرتا ہے، جیسے کوئی جاسوسی کا نظام نہیں ہوتا، آپ کے پیچھے کوئی جاسوس لگ جائے، ایسے مانگنے والا لگ جائے، اور اگر آپ اس کو دے بیٹھے غلطی سے تو پھر دائیں بائیں جو مخلوق چھپی ہوتی ہے پھر وہ سارے دوڑ پڑتے ہیں آپ کی طرف۔ فرمایا یہ جو پیسہ مال بڑھانے کے لیے، یہ پیٹ کے لیے روٹی کے لیے نہیں مانگتے، مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ جو اپنے مال میں اضافہ کے لیے مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے پر کوئی بوٹی نہیں ہوگی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ان کا چہرہ ہوگا۔ یہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں، پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کے بارے میں فرمایا لا یسألون الناس الحافا، اور اللہ کے ان اصحاب صفہ کی شان یہ ہے کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اے ایمان والو تو مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے ان پر، فإن اللہ بہ علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر کتنا خرچ کر رہے ہو، کس کو خرچ کر رہے ہو، اور تمہارا جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا خلوص کیا ہے۔ اللہ اس کی جزائے خیر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ کوشش قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اس درس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے جو فوت شدگان ہیں خصوصاً ان کی اللہ بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت، بیان اور دعا قبول فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے گھروں کو شاد اور آباد فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، وسیع رزق حلال عطا فرما، حلال روزی میں برکتیں عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وصف سے حملے اور گمراہی سے بچا۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام پہ قائم رکھ اور ایمان پہ موت نصیب فرما۔ ہمارے بچوں کو خوشیاں، خوشحالیاں، خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہر قسم کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ کرونا سے اللہ تو نے فضل کیا، تو نے کرم کیا، کافی حد تک بچت ہوگی، نجات مل گئی۔ یا اللہ باقی ماندہ کمی بھی پوری فرما دے۔ یا اللہ کرونا سے مکمل نجات عطا فرما۔ پوری دنیا کا امتحان ہو گیا، یا اللہ تیری شان دیکھ لی پوری دنیا نے، ماننے والوں نے اور نہ ماننے والے سب نے تیری شان دیکھ لی کہ تیری لاٹھی بے آواز ہے، جب آتی ہے تو پوری دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اب کرم فرما دے، اب معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان اہل ایمان مشکلات کا شکار ہیں ان کو آسانیاں عطا فرما، ظلم کا شکار ہے ان پر رحم فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ سب بھائیوں کا شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔